جناب آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے. یہ تمام چیزوں کے نام صرف نام نہیں ہیں. اگر آپ تفسیر خازن دیکھیں, آپ تفسیر کبیر دیکھیں, جملہ مفسرین کتابوں کو دیکھیں, تو یہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب آدم علیہ السلام کو اسما کے نام نہیں سکھائے گئے تھے, اسما کی حقیقتیں بتائی گئی تھی, اسما کا استعمال بتایا گیا تھا, اسما کا تعارف کرایا گیا تھا, اسما کی پہچان کرائی گئی تھی, اور اسما کے ذریعے سے ہونے والی تمام حقیقتوں کا مکمل ادراک جناب آدم علیہ السلام کی مقدس صادقات میں تھا. صبح قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھیں, جتنی چیزیں وجود میں آنے والی تھیں, اور جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ تخلیق فرمانے والا تھا, ان سب کے بارے میں جناب آدم علیہ السلام کو بتایا گیا. ان سب کی تفصیلات جناب آدم علیہ السلام کو دی گئی. آدم علیہ السلام کا علم سرور کائنات سے زیادہ نہیں ہے. سرور کائنات خاتم الانبیاء ہیں, سرور کائنات سب سے افضل ہیں, سرور کائنات سب سے بزرگ ہیں, سرور کائنات سب سے برتر ہیں, اس لیے ان کا علم سب سے بہتر ہے. اب آئیے علم آدم کے بارے میں تفسیروں کا حوالہ دیکھیے. وسیلہ اسماء ما کان و ما یکون. جناب آدم علیہ السلام کے علم کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں تفسیر ابو سعود میں کہ ما کان و ما یکون کے سارے اسماء, جو ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے, ان تمام کے اسماء کا علم جناب آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا. یہ علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ ما کان و ما یکون علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی کو علم غیب کہتے ہیں. اور فرمایا گیا کہ وما یکون وقیل اسماء خلق من المعقولات والمحسوسات والمتخیلات والموہومات ومعرفت ذات الاشیاء. انہیں علم دیا گیا ہے معقولات کا, محسوسات کا, متخیلات کا, موہومات کا, اور اشیاء کی تمام ذوات کی معرفت کا. اس علم کا یہ اندازات کر سکتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کیا وہ نبی نہیں تھے؟ کیا وہ پہلے انسان نہیں تھے؟ اگر وہ نبی ہیں تو مجھے بتاؤ کہ وہ ذات گرامی جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ کن تو نبیوں آدم الدین, میں نبی اس وقت تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. جب ان کے علم کا یہ عالم ہے تو سرور کائنات کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ رسول گرامی کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ آپ اندازہ فرمائیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام تفصیلات عرض کر دوں. آپ دیکھیں روح البیان فرمایا گیا, اس کو تمام دینی, دنیاوی, اسماء ملائکہ, اسماء ذاتیہ, حیوانات, جمادات, ہر تقریب, شہروں اور قریوں کے نام, چیزوں کے نام, ابتدا, ہر شے کی ابتدا, 700 زبانوں کی تعلیم دی گئی. تفسیر کبیر, روح البیان, تفسیر ابو سعود, معالم التنزیل, نصیب الریاض, ان حوالہ جات کو آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اور مجمع میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میں ان سے بھی کہوں گا خدا را یہ مذہب اتنی حد کی چیز نہیں ہے, ایمان اتنی سستی چیز نہیں, جو کہتے ہیں اسے مان لو. اگر آپ بازار میں 2 پیسے کی چیز خریدنے جاتے ہیں تو خود اپنی عقل استعمال کرتے ہیں, اپنا شعور استعمال کرتے ہیں, اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں. اپنے ایمان کے بارے میں بازار کی افواہوں پہ یقین نہ کریں, خود فیصلہ کریں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. شہیدہ کے معنی حاضر کے بھی ہیں, شہیدہ کے معنی نگہبان کے بھی ہیں, شہیدہ کے معنی گواہ کے بھی ہیں. سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے. قیامت کے دن حدیث پاک میں آیا ہے, قیامت کے دن حضور سے عالم کو لایا جائے گا اور ان سے امت کے احوال پوچھے جائیں گے اور ان کے ایمان اور اعمال کی گواہی دیں گے. امت کے ہر فرد کی فردن رسول پاک ایمان اور ان کے یقین کی اور ان کے احوال گواہی دیں گے. یہ بندہ کیسا تھا, اس بندے کی حیثیت کیا تھی. اس کے بعد فیصلہ ہوگا. قیامت تک آنے والے کروڑوں امتی کے بارے میں رسول جانتے ہیں, جب تو گواہی دیں گے. انہیں شہید بنایا گیا ہے, انہیں گواہ دینے والا بنایا گیا ہے, انہیں گواہی کا مقدس منصب عطا فرمایا گیا ہے. قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ سورہ نساء کے اندر ہے. تفسیر نیزاپوری میں مفسری کہتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَاهِدًا عَلَىٰ جَمِيعِ الْأَرْوَاحِ وَالْقُلُوبِ وَالنُّفُوسِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ. اللہ کے رسول کی روح پاک تمام ارواح, تمام قلوب اور تمام نفوس کی گواہی کرنے والی ہے, مشاہدہ کرنے والی ہے اور دیکھنے والی ہے. اور رسول کے بعد سے نہیں بلکہ عالم ارواح سے, جیسے کہ سرکار نے فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا. اس لیے سب سے پہلے پیدا کیا کہ وہ نور گرامی قیامت تک کی ہر حقیقت کو مشاہدہ کرتے رہے اور ہر فرد کی گواہی دیتے رہے. اللہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا جاتا ہے روح البیان میں کہ بے شک اللہ کے رسول کے اوپر امت کے احوال پیش کیے جائیں گے, صبح کو بھی اور شام کو بھی. اور پھر قیامت میں اللہ کے رسول اپنے غلاموں کی, انسانوں کی پیشانی سے ان کے احوال کو پہچان لیں گے اور گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمارے اعمال رسول گرامی میں پیش کی جاتے ہیں. یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ غیب اور کس چیز کا نام ہے؟ سنو تفسیر مدارک میں اے شاہدن علی من آمن بالایمان وعلی من کفر
بالکفر والا من نافق بالنفاق، یعنی وہ گواہی دینے والے ہوں گے اہل ایمان کے، اہل کفر کے اور اہل نفاق کے. پتہ چلا یہ تین طبقہ ہے، مومنین کا طبقہ، منافقین طبقہ اور مشرکین کا طبقہ. ان سب کی گواہی سرور کائنات دیں گے. یہ صرف مسلمانوں گواہ نہیں ہوں گے بلکہ جو بھی ابن آدم ہے قیامت تک ہر ایک کی گواہی دیں گے. کسی کے ایمان کی، کسی کے نفاق کی، کسی کے کفر کی گواہی دیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. سورہ بقرہ ہے. وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں الا بما شاء. الا بما شاء کے استثناء پر مفسرین کرام نے ہزاروں مبالغ فرمائے ہیں. آپ تفاسیر کا مطالعہ کیجئے اور جائزہ لیجیے. تفسیر خازن میں ہے انبیاء اور رسولوں کے اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے جو دلیل نبوت ہیں، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب پہ کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر جن کو اپنے رسول میں سے چن لیتا ہے. تفسیر معالم التنزیل میں تفسیر خازن بنایا گیا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غیب پہ مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تفسیر بیضاوی، تفسیر خازن، تفسیر کبیر، تفسیر جمل، تفسیر جلالین، تفسیر روح البیان، ان سب کا مطالعہ کرو اور مطالعہ کرنے کے بعد دیکھو کہ علم غیب رسول کا مطلقاً ثبوت ہے یا نہیں ہے. یہ علم غیب کی عظیم قدروں کا مکمل طور پہ اعلان، یعنی میں تفاسیر کا حوالہ دے رہا ہوں، کسی مولوی کتاب کا نہیں اور کسی بازاری انسان کا نہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہتے ہیں مولویوں کے پاس نہ جاؤ، ان کے پاس نہ جاؤ، قرآن خود پڑھ لو، خود سمجھنے کی کوشش کرو. میں عرض کرنا چاہتا ہوں 1400 سال کے ذخیرے تفاسیر کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی بھی تفسیر ان کے مذہوبہ عقائد کی تائید کرتی ہوئی نظام دی ہے. کوئی بھی تفسیر ان کے اپنے عقیدے کی وضاحت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ہر تفسیر ہماری تفسیر ہے، ہر تفسیر ہمارے عقیدے کا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس لیے تفسیروں سے روکتے ہیں، علماء سے روکتے ہیں، کہتے ہیں خود قرآن پڑھ لو. انہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن عظیم جس ماحول میں نازل ہوا ہے، جس زمانے میں نازل ہوا ہے، وہاں اگر غیب کا انکار کیا گیا ہے تو ان لوگوں کا انکار کیا گیا ہے جو غیب کا دعویٰ کرتے تھے. یہ کفار تھے، یہ کاہن تھے، یہ مشرکین تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے کو غیب نہ کہا کرتے تھے. ان کے غیب کا انکار کیا گیا ہے. انبیاء کرام کے غیب کا باضابطہ طور پہ ثبوت ہے قرآن عظیم کے اندر، اور ایک نہیں درجنوں مقامات پر اور سینکڑوں احادیث مبارکہ میں. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ انداز فرمائیں معلمہ کا مان. میرے پاس اتنا وقت نہیں. ہر آیت کریمہ ایسی ہے جس پہ کئی گھنٹے تفاسیر کی روشنی گفتگو کی جا سکتی، کئی گھنٹے، لیکن اتنا وقت ہے کہ سرسری گزارا تاکہ آپ کے سامنے ایک سرسری مطالعہ آ جائے. اللہ ارشاد فرماتا ہے علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے من الاحکام والغیب، احکام کی بھی تعلیم دی گئی اور غیب کی بھی. یہ غیب کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ تفسیر خازن میں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ احکام کی تعلیم دی گئی، غیب کی تعلیم نہیں دی گئی. مگر صاحب تفسیر خازن کہتے ہیں اے من الاحکام والغیب. جلالین میں بھی ہے. آج کل جلالین سعودی عرب میں تقسیم ہو رہی ہے، اس میں سے بہت سی باتیں نکال دی گئی ہیں. میں نے خود دیکھا ہے. عجیب معاملہ ہے ہمارا. حدیث کی کتابوں سے یہ حدیثیں نکالی جا رہی ہیں، قرآن کی تفاسیر بھی نکالی جا رہی ہے. کتنا بڑا المیہ ہے اور کتنی روح تڑپتی ہوگی ان دو جلال الدین کی کہ جنہوں نے جلالین کو مرتب فرمایا ہے. آج یہ آپ دیکھیے کوئی بھی خطیب نسخہ اٹھا لیجیے اس میں ہے اے من الاحکام والغیب، یعنی اور یہ کہتے نہیں یہ تو عام انسانوں کے بارے میں لکھا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تمہیں سکھایا گیا تم نہیں جانتے تھے. یہ بات تو عام انسانوں کے لیے ہے. مگر وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ استثناء بتا رہا ہے کہ سرور کائنات کی خصوصیت ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. ہر ایک کے اوپر اللہ کا فضل عظیم نہیں ہے. یہ فضل عظیم سے سرور کائنات کی ذات پر ہے، انیس بے کسا کی ذات پر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تفسیر خازن ہے وقیل علمکم من علم الغیب. آپ کو ضمائر قلوب اور احوال منافقین پر مکمل طور پر مطلع کیا گیا. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس سے مراد سورہ انعام کی آیت ہے. لوح محفوظ ہے اور لوح محفوظ میں اللہ کو تمام ممکنات کو جمع فرما دیا ہے. کائنات میں ممکنات جتنی ہیں، اللہ کے علاوہ کائنات میں جو بھی ہے وہ ممکن ہے. تنہا اللہ کی ذات واجب الوجود ہے. ہم سب ممکنات کے دائرے میں ہیں، ہم سب ممکنات کے نقطے ہیں، اور لوح محفوظ میں سارے ممکنات کو جمع کر دیا گیا ہے اور لوح محفوظ کا پورا علم سرور کائنات پر رہنا ہے. سبحان اللہ. یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ غیب اور کسی حقیقت کہتے ہیں. قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. معالم التنزیل میں خلق الانسان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلم البیان اے بیان ما کان وما یکون.
سرور کائنات کو پیدا فرمایا گیا اور انہیں ما کانا و ما یکون کا مکمل بیان عطا فرمایا گیا، اس کی مکمل وضاحت کر دی گئی ان کے اوپر، کوئی چیز ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ تفسیر روح البیان میں بھی ہے، تفسیر مدارک میں بھی ہے، معالم التنزیل میں بھی ہے۔ تم کوئی ایسی تفسیر دکھا دو جس میں انکار غیب کیا گیا ہو یا غیب رسول پاک کے لیے نہ مانا گیا ہو۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، مجنون کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس کی عقل پر پردہ پڑا ہو گیا، مجن علیہ اللہ، یعنی جس کے پردہ پڑ گیا ہو وہ مجنون ہوتا ہے۔ کافروں نے کہا تھا آپ مجنون نہیں ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ سرکار کا یہ فرمانا، کافروں کا تھا آپ مجنون ہیں، اللہ فرماتا ہے آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، یعنی آپ کے اپنے پردے نہیں پڑے ہیں، آپ تو لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہیں، غیب کو دیکھ رہے ہیں، کائنات کی ساری حقیقت دیکھ رہے ہیں، آپ پر تو قرآن عظیم نازل ہو رہا ہے، اس لیے آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجنون کا لفظ استعمال کرے، کوئی اور لفظ دیوانے کے لیے مجنون کا لفظ استعمال کر کے گویا قرآن عظیم ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کو تو علوم کی تمام حقیقتیں دی گئی ہیں، آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی اپنے پردہ کیسے پڑ سکتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ میں نے آیتیں نقل کی ہیں، آپ تفصیلات سے مطالعہ کر لیں۔ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت سے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے جو جاننا چاہتے ہیں علم غیب کے بارے میں، اس لیے میں سرسری طور پر ان کے سامنے صرف مطالعہ پیش کر رہا ہوں، تفصیلات کا موقع نہیں ہے، تفصیلات جب آپ چاہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے علماء کی جماعت یاد رکھیے، سعودی عرب میں تمہارا عقیدہ چل سکتا ہے، دنیا میں تمہارا عقیدہ چل سکتا ہے، جہاں ہماری کتابیں نہیں جا سکتی، جہاں دارالخلا شریف نہیں جاتی، جہاں درود نہیں جا سکتا ہمارا، جہاں ایک ایک کتاب کو چھین کے جہاں دیا جاتا ہے، ممکن ہے وہاں تمہارا عقیدہ چل جائے، مگر یہاں نہیں، یہاں علماء کی جماعت موجود ہے جو قیامت تک تمہارا تعاقب کرتی رہے گی اور ہمارے قیامت تک تمہارے عقیدے کے بارے میں بتاتی رہے گی۔ اللہ اکبر، یہ تمہارے آخروں کا ملک نہیں ہے جن کے ٹکڑوں میں تم پل رہے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا ملک ہے، یہاں دیوانگی ہے، محبت رسول ہے، پروانی ہے۔ انشاءاللہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی ہمارے علماء کی یہ جماعت اور وہ علماء جو مستقبل تیار ہو رہے ہیں تمہارا جواب دیتے رہیں گے۔ تمہارا پیٹرول ڈالر، تمہارا سرمایہ اور تمہاری دولت تمہارے کام نہیں آئے گی۔ عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے، اس کے لیے انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ قرآن کی ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں جسے چن لیتا ہے۔ رسول مرتضیٰ ہے یا نہیں ہوگا؟ فیصلہ کرو۔ قرآن کی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے نبی کی طرف جو چاہا وہی فرما دی۔ یہ کنایا وضاحت نہیں ہے، الکنایا تو ابلغ من التصریح، اگر یہ کہہ دیا ہوتا یہ بتا دیا یہ بتا دیا یہ میں بتا دیا تو محدود ہو جاتا ہے۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، تو حسن علم رسول کو محدود نہیں فرمایا گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے نبی کو جو چاہا وہی فرمائی، تم ادراک کر سکو یا نہ کر سکو۔ قرآن کی ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، پیغمبر غیب کے بتانے بخیل نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اسے ہم بخیل کیسے کہیں گے؟ بخیل تو وہ ہے دولت رکھتا ہو، سرمایہ رکھتا ہو، اس کے باوجود بخالت کرتا ہو، اپنی ضرورت سے زیادہ رکھتا ہو، اس کے باوجود نہ دیتا ہو، اسے بخیل کہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب غیب کے بتانے بخیل نہیں ہے، اس کا اپنے غیب کا سرمایہ رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو اپنی بارگاہ سے علم عطا فرمایا۔ علی جائے سے یہ مِن لَّدُنَّا، اس کے الفاظ کئی مقام پر آئے ہیں احادیث میں بھی اور قرآن پاک مِن لَّدُنَّا کیا ہے؟ اگر اس کو سمجھنا ہو تو جناب خضر کی مقدس زندگی دیکھو، جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو دیکھو۔ جب سفر میں ہے تو کچھ غیبی حقائق ہیں جو منکشف کیے گئے ہیں، بچے کو قتل کر دیا گیا، کشتی میں سوراخ کر دیا گیا، دیوار کو ٹھیک کر دیا گیا اور پھر بتایا گیا کہ میں اپنے بخشے میں علم کی بنیاد پہ جو اللہ نے مجھے غیب کا عطا فرمایا ہے، دیوار اس لیے ٹھیک کر دی کہ اس میں غریب کا خزانہ پوشیدہ ہی یتیموں کا، بچے کو اس لیے قتل کر دیا کہ یہ بعد میں گمراہ کر دیتا، کشتی میں اس لیے سوراخ کر دیا کہ یہ کشتی چھین لی جاتی دوسرے کنارے پر۔ اگر یہ کشتی جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو واقعات بتائے گئے ہیں، بتاؤ یہ غیب یا نہیں ہے؟ یہ من لدنا کی تفسیر ہے، یہ من لدنا کی وضاحت ہے۔ تو جہاں کہیں لفظ من لدنا آئے گا علم لدنی کے حوالے سے اسے غیب مراد لیا جائے گا، پوشیدہ حقائق مراد لیے جائیں گے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم جناب ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہوں کی بادشاہتوں کی حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تم علم کی بات کرتے ہو، نبی کو تو ساری کائنات کا مشاہدہ کرا دیا گیا ہے، دکھا دیا گیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرات یہ چند آیات مبارک ہیں، سینکڑوں آیات جن سے کہ علم غیب رسول ثابت کیا جاتا ہے، میں نے صرف چند نقل کی، ہماری چند حدیث پڑھی۔
مشکات شریف باب ذکر الانبیاء کا مطالعہ کرو. جناب عمر فاروق سے روایت ہے قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنا عن بدء الخلق حتى